ایک سرکار دے غلام سن جنہاں دا نام تے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. اے او آدمی نے کہ جڑے حضور دے 7ویں غلام سن. سبحان اللہ. کتنے غلام سن؟ 7. اس کو پہلے 6 مسلمان ہو چکے سن. اس کو پہلے 6 مسلمان ہو چکے سن جنہاں دے اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ بھی سن. حضرت سیدہ بلال ایک عبداللہ نامی شخص دے غلام سن. ایک عبداللہ نامی شخص دے غلام سن. تے او دے اور بھی بڑے غلامان بڑا مالدار آدمی آ انہیں باقی کتنے انہوں فارغ کر دیتا. حضرت بلال نو رکھیا. حضرت بلال اس دیا بکریاں چرامن واسطے نا دور دراز جاتے. اس دیا بکریاں چران واسطے دور جاتے ہیں. فرمایا جتے وہ بکریاں چران واسطے جاتے ہیں اس دے قریب ایک غار ہے جس کو آختے ہیں غار ہرا. سبحان اللہ بولو گے؟ اور زور لا کے کہو سبحان اللہ. اس غار کا نام یہ غار ہے یا اللہ جیڑا اچھی سبحان اللہ کے. فرمایا جیڑا اچھی سبحان اللہ آکے اللہ نے غار ہرا دی زیارت دی توفیق عطا فرمایا. ایسے غار ہرا کو جانا اوکھا پڑا. کتنے بندے ایسے نہیں چڑھ کے ادھی تک واپس آ جاتے ہیں. بڑی زور نہ چڑھنا پہتا ہے لیکن حضور دا یہ احساس ہے روزانہ جاندے بھی سن روزانہ ہوندے بھی سن. ساڈا تے دل آخدا ہے جدوں اسی چڑھے نا تے نال دے پوچھے میں یار حضور روزانہ ہوندے سن تے روزانہ جاندے سن. ساڈا تا دل یہ کام کردا ہے ایتھے چڑھنا سوکھا نہیں ہے. یہ صرف جدوں حضور آوندے سن نا یہ بھی حضور دے سامنے اپنا سر تسلیم سونے تشریف لایا. ہاں جی یہ خود ہی یہ جو فاصلے سن وہ سمجھ جاندے سن. وہ غار ہرا دے اندر میرے اور تواڈے آقا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق دے نال جاندے سن اور اللہ دی عبادت کردے سن. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے قریب بکریاں چلاندے سن. آپ نے نا حضور قرآن پڑھنا قرآن دی تلاوت کرنی. ایک دن بلال آخر ہے کہ قرآن پڑھن دی بڑی سونی آواز آتی ہے. قرآن پڑھن دی آواز بڑی سونی ہے. انہیں اپنی بکریاں نال قریب کیتیاں. جدر بکریاں قریب کیتیاں سرکار دے قریب گیا تو میرے تے تواڈے آقا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے. جدر بلال کو دیکھے انہوں نے پوچھا بے کون ہے؟ انہیں کہا جی میرا نام بلال ہے. میرے آقا کریم نے پوچھا کہ تو دا رہن والا ہے؟ کہتا جی حبش دا رہن والا. تیرا کم کی ہے؟ وہ آقا حضور میرا کم غلامی ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا اگر سادہ دل کرے کہ دودھ مل سکتا ہے. اگر سادہ جی کرے کہ دودھ مل سکتا ہے. جب حضور نے فرمایا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں کہ حضور میں ان بکریاں دے وچوں صرف ایک بکری دا مالک ہاں. ان بکریاں دے وچوں میں ایک بکری دا مالک ہاں. باقیاں دا مالک ساریاں دا میرا مالک ہے. باقی ساریاں بکریاں دا مالک ہے میرا مالک ہے. لیکن سوڑیاں میری بکری اتنا دودھ نہیں دیندی. میری بکری اتنا دودھ نہیں دیندی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر دے میں سوڑیاں میری ایک بکری ہے لیکن وہ بکری جیڑی ہے اتنا دودھ نہیں دیندی. میرے سوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا کریم نے فرمایا بلال اس بات کو چھاڑ جیڑی میری بکری لایا. میرے آقا کریم نے سامنے حضرت بلال نے وہ بکری بھیج دی تھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ او پیارے پیارے سونے سونے آتے او ہاتھ جدی واسطے اللہ فرماندا ید اللہ فوق عین او ہاتھ جدیاں قسم میرا خدا اٹھاندا ہے. او ہاتھ جدیاں قسم میرا خدا اٹھاندا ہے. جدی واسطے میرا رب قرآن دے اندر ارشاد فرماندا ہے ید اللہ فوق عینہم. اے او ہاتھ نے جڑے اللہ دے ہاتھ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھڑا دے قریب اپنی ہاتھ کیتے نے اس کے سارے او دے تھڑا دے اندر دودھ آ گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ایک مٹی دا پیال ہے میرے آقا کریم نے او دے اندر پایا. میرے آقا کریم نے فرمایا بلال پی لے. کریم دے نال پیار کرنے والے حضرت سیدنا بلال حبشی آخر میں سونیاں پہلے تو سوا کے میرے آقا بلال نو کدے پہنے. بلال میرے آقا دے چہرے ول ویکھی جاندا ہے. حضور دے چہرے دی زیارت کیتی
جاتا ہے جب بلال نے اصرار کیتا میرے آقا کریم نے حضرت ابوبکر صدیق کو پلایا جب حضرت ابوبکر صدیق کو بچڑے نے اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیتا جب سرکار پی رہے میرے آقا نے فرمایا بلال تو بھی پی لائے اے دودھ ختم ہونے والا نہیں ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والی حضرت بلال نے حضور دے ہاتھوں دودھ پیتا اور کیڑے پیالے دے اندر پیتا اس پیالے دے اندر پیتا یہ دیکھیں جو ابوبکر صدیق نے بھی پیتا ہے انہاں نے یار اللہ دے حبیب نے بھی پیتا ہے حضرت بلال نے بھی پیتا حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نوش فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا جدر پی رہے میرے آقا کریم نے فرمایا بلال ہون جاؤ بلال ہون جاؤ جدر بلال جان لگے نے آخر نے سوڑیا ہون جاؤ دل نہیں کردہ تو سیسی کون ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رسول میں اللہ کا رسول میں اللہ نے اپنا رسول بنانے بھیجے حضرت بلال کرتے نے سوڑیا میں نے کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام بنا لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا جب کلمہ پڑھا کے فارغ ہوئی نہیں حضرت بلال اپنے نے سنیا میں بڑا غلام بن گیا کہ ہن آپ کو دیوارو سامنا تاڑی زیادت لئی آ جاواں بکریاں دا بہانہ ہوئے گا میں دونوں ویکھدا رہاں گا میں کہ بلال کی گل تے دج تو مصطفی دا غلام جو بنیا ہے تے حضرت بلال اس صدا دے نال اپنے سونیا تیریاں تک تک اللہ میں مرید ہو گئی سرکار نو ویکھ دے سرکار نو ویکھ دے وقت گزردا رہیا ایک بندہ انہاں دے مالک جڑا عبداللہ نامی مالک ہے اودے کول آیا آ کے آکھدا ہے سمجھ نہیں ہوندی بلال بکریاں چراندا کوئی نہیں کیوں اے تو تے چران لے جاندا ہے چراندا کوئی نہیں لیکن جدوں شامی ہوندا تو انہوں پوچھدا ہی کوئی نہیں وہ کہندا میں پوچھا کیوں پہلے نہ وہ زیادہ تھنا ہے جو ہوتا ہے بکریاں رچی ہوئی ہوندیاں جی جے چراندہ نہیں تو بکریاں رچدیاں کیوں ہیں وہ آن والا کہتا عبداللہ ایک گل چھوڑ اسی اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے چراندہ کوئی نہیں پتہ تے کر انہیں حضرت بلال نے بلایا حضرت بلال دے کول آئے حضرت بلال کو پوچھدا بلال میں سنیا تو بکریاں چراندہ کوئی نہیں میری آقا دے نال پیار کرن دا لیا حضرت بلال آکھدے نے میں لے جانا وہاں بکریاں رج کے واپس آؤندیاں نے او کہندا لوگ اعتراض کردے نے تو چراندہ کوئی نہیں نے کہا تینوں چران نال کی لگے تینوں تیرا جان نال غرض ہے تینوں تیرا جان نال غرض ہے او کہندا دس سی وجہ دی ہے کہندا میں ایک جگہ پہ گیا اس غار دے اندر ایک سونی شکل والا نورانی چہرے والا پیارے آقا دے نال پیار کرن والا اگر تسی آکھو تے پیر میرے دی شاہ صاحب کول پوچھ لئیے بلال نے کیڑی نظر نال ویکھیا ہر پیر میرے دی شاہ صاحب آکھدے نے اس سونے نام ہے جانا اس سورت نام ہے جانا اس سورت گونج پہ جائے مسجد لو دیوانہ گونجڑ بتا لگے مصطفیٰ دے بھولا ہوئے پھرے پیار دلال کہہ جو اس سورت نام ہے جانا اس سورت نام ہے جانا کھا کے جانے جانا سچ آکھا کے رامیلی میں شانا کا سچ آکھا کے شان تو سارا سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
حضرت بلال نے سارا واقعہ بیان کیتا. انہوں نے کہا بلال تو ہن میرے کم دا کوئی نہیں ہے. بلال تو ہن میرے کم دا کوئی نہیں ہے. بلال امیہ بن خلف لے کے چلے گئے. اے حضور دا بہت ہی مجھ دشمن آ. انہیں کی کیتا آپ انہاں تپتی ریت تے لٹا دیتا. اتے گرم پتھر رکھ دیتا. جدو کہ تو فارغ ہوئے بچیاں کو رسی پاک دیتا ہے گسیتو. آپ کے پوچھیا بلال ہون دس رب دا نام لیں گا؟ یار تو انہوں تے اس گرمی دے وچ نام لینا اوکھا ہے. بلال کو پوچھو حضور دے غلامہ نے کتنا مشکل نال دین دے تے پیرا دیتا ہے. ادھر دین دا نام لینا، اسلام دا نام لینا، اللہ تعالیٰ دے رسول دا نام لینا کتنا مشکل ہے. لیکن جڑے پکے سن انہاں ادھر میں چھوڑیا نہیں ہے. انہوں میں جڑے پکے نے چھڑ دے نہیں ہے. جدوں اپنا ظلم ستم کر لیا نا تے کہتا بلال ہن نام لے. میں کہا میں چھڑیا کدوں ہونی تے مزہ ہوندا ہے. حضرت بلال مارا پہ دیا نے. حضرت بلال مار کھا کے دیا خدے نے سونیا تیرے تو میری جان قربان ہے. حضرت نے فرمایا سے تیرے نام پہ کرو جان فدا. تیرے نام پہ کرو جان فدا. ایک جان نہیں دو جہاں فدا. دو جہاں سے نہیں جی بنا. دو جہاں سے نہیں جی بنا. کرو کیا کرو جہاں نہیں تیرے نام پہ کرو جہاں. حضرت بلال ایک تکلیفہ برداشت کرتے ہوئے ایک دن نا امیہ بن خلف نے بھیج کیا کہ حضرت بلال نو بخار بڑھا ہے. حضرت بلال نو بخار بڑھا ہے. تے حضرت بلال تے کول آیا تے آپ کے کہندا ہے اینے دانے نے تو کس لے دے یہ تیرے ذمہ. انہیں کہا جی میں بخار ہے تے میں جدو ٹھیک ہو جاواں گا نا پھر کراں گا. جب میں تیرے بیماری نال کچھ نہیں. حضرت بلال فرماتے میں پریشان بیٹھا کہ میں کراں کی. بخار بڑا سخت ہے میرے تے میری قسمت بڑی اعلیٰ کہ اسے بازار جو سرکار لنگ پہ ہے. اسے بازار جو سرکار لنگ پہ ہے. جدو سرکار گزرے نا سرکار نے فرمایا بلال خیر کیوں رونا ہے. آج کتنی سونیا کم زیادہ ہے طبیعت خراب ہے. سرکار نے فرمایا معاملہ کی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا. سرکار نے گل پوچھی تے تر پے. جدو سرکار چلے نا تے بلال بڑی حسرت بڑی نگاہ نال ویکھدا ہے تے آواز ہولی ہولی آواز مار کے کہندا ہے سونیا جے تسی بھی ایویں چلے گئے تے مینوں کون پوچھے گا. تھوڑا جہا وقت گزریا تے سرکار نے گرم دودھ دا پیالہ سرکار کے ہاتھ کے اندر ہے. سرکار واپس آئے. سرکار نے فرمایا بلال پی. حضرت بلال فرماتے نے میں پیتا. سرکار نے نا فرمایا چادر لے تے آرام نہ لیٹ جا تیرا کم جانے تے مصطفیٰ جانے. نے فرمایا بلال تو لیٹ جا تیرا کم جانے تے میں مصطفیٰ جانا. حضرت بلال فرماتے نے میں سو گیا. حضرت بلال فرماتے نے میں سو گیا میری اکھ لگ گئی ہے. حضرت بلال فرماتے نے میں ستا بات میں دیکھتا گیا جب میں اٹھیا ماں دانے پیچھے ہوئے. میرا سارا کم جو کو ہویا ہے حضور تشریف لے کے چلے گئے نے. پیارے آقا دے نال پیار کرن والا تھوڑا جا وقت گزر آوے. امیہ بن خلف آ گیا اس وچ کھڑے اسلام واسطے کتے سٹ ہویا نہیں کہ آرام نہیں کر رہا. دیکھیا بلال آرام پہ کر دینے. امیہ بن خلف آقا بلال تیرے سیویں کم لایا سی کیتا کوئی نہیں. بلال اشارے نال لکھدا دیکھ لے میں کم کر چھڈیا ہے. امیہ بن خلف نے محبت دے نال آپ دے سامنے بات پیش کرنا چاہنا اگر تو ہوئی انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. امیہ بن خلف جیڑا ہے وہ کہتا بلال اتنے ٹائم وچ کم ہوتا نہیں. انہیں کہتا اتنے کم چاہیے کم ہو گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آخر نے مجھے خلاف تیرا کم ہو گیا ہے. انہیں کہا اتنے ٹائم میں تو کر نہیں سکتا تیری طبیعت خراب ہے. یہ کہتے ہیں دلان دا کام ہے یہ چند کھڑیاں میں چور نہیں سکتا. انہیں کہا دیکھ لائیں کم ہو رہا. امیہ بن خلف حضرت بلال دے قریب آیا تے کہنا سچی تھا سنگتے مصطفیٰ سے نہیں آئے. سچی داسے دے حضور دے نہیں آئے اتنے مصطفیٰ دے نہیں آئے. حضرت بلال آخ دے نے تینوں کی نہیں پتا ہے. وہ کہتا ایک کم صرف سرکار ہی کر سکتے نے. ایک کم صرف حضور ہی کر سکتے نے. ایک کم صرف پیارے آقا کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان سکتے نے اسے واسطے اسی آخدے آئے کہ وار تو بن جا سونے لائق وار تو بن جا سونے لائق پھر ساری جڑا حضور دا ہو گیا ساری کائنات سے بھی ہو گئی بلال تیرے بچ کمال کتھوں آ گیا اے بلال تیرے اندر کمال کتھوں آ گیا اے بلال تیرے اندر شان کتھوں آ گئی انہیں کہا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا مصطفیٰ نے خرید کر انمول کر دیا میں مصطفیٰ دا غلام بن گیا حضور سے مل پیار کرن والا بن گیا امیہ بن خلاف اقدائے ہو نہیں سکتا ایک کر نہیں سکتا اے حضور کو سوا کوئی ہو نہیں سکتا بڑی توجہ لگال میرے آنکھ قریب نے نل پیار کرن والا حضرت سیدنا بلال فرمان دے میں تکلیف دے نل کرا لیا انہیں اپنی طبیعت کے مطابق میں نے تکلیف دی تھی میں نے کھوڑے مارے میں نے میرے لائے جو پریشانی والا معاملہ سے کیتا چلا گیا تھوڑا جا ٹائم گزریا حضرت بلال فرمان دے حضرت ابوبکر صدیق آ گئے میرے آنکھ قریب نے غلام آ گئے حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا بلال خیر دے ہے اتنیا مارا بھی کھانا ہے تے زبان بند نہیں کردا ایک کلمہ ہی پڑھنا ہی تے دل دے اندر پڑھ لے دل دے اندر کلمہ پڑھیا کر اے نہ سنن کے داتے نہ مارن گے حضرت بلال آخر نے ابوبکر مینوں دوجیاں دی گل دا افسوس کوئی نہیں لیکن تواڈے تے میرا افسوس ہوئے ہاں مصطفیٰ دا عاشق اندروں ہو رہا اتو ہو بلال نے فرمایا کہ ابو بکر اس کا مزہ نہیں ہوندا بندہ اتوں ہو روے اندروں ہو روے جیڑا نبی دا غلام بن جاندا ہے وہ منافق نہیں ہوندا وہ پکا مومن ہوندا ہے سرکار دا غلام ہے منافق جو منافق ہے نہیں ہوندا وہ مومن ہوندا ہے حضرت بلال نے جدڑی اتنی گل کیتی میرے آقا کریم دے غلام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرمان دے میں حضور دی بارگاہ وچ گیا تے جا کے میں حضرت بلال دا سارا واقعہ بیان کیتا ہے میرے آقا کریم نے فرمایا ابوبکر کی کرنا چاہیے حضرت ابوبکر صدیق آخر نے سنیا میرا دل کردا ہے خرید لئیے سرکار نے فرمایا ابوبکر خرید لے لیکن میرا حصہ ضرور رکھے کہ بلال تیری قسمت قربان جاواں تیرا خریدار کوئی دنیا دار نہیں تیرا خریدار کوئی بازار والا آدمی نہیں تیرا خریدار اللہ دا حبیب ارشد دائی ہے اللہ دا حبیب تیرا خریدار ہے حضرت بلال فرمان دینے تھوڑا جا وقت گزریا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آئے انہیں امیہ بن خلف نے بلایا کہندا بھی اپنا غلام مینوں دے دے انہیں دل نے سوچیا کالا غلام میں انہوں لندہ کون ہے انہوں پتہ نہیں ساڑھے نبی دی شان نہ چہرہ نہ چہرہ چہرہ نہ چہرہ دل ویخ دے میری آنکھ تے بندے دا دل ویخ ساڑھا نبی تے صرف سرے ویکھن والا نہیں ہوتے دل ویکھن والا ہے ساڑھا نبی تے دل دیا سنن والا ہے پیارے آقا دے میں پیار کرن والا وہ کہتا ان کر اپنا چٹا غلام دے دے ایک کالا غلام لے لے آپ نے فرمایا لے میں ایک غلام تینوں دیتا وہ کہتا ایویں نہیں لینا پیسے بھی لے لے اتنے ہزار درہم لے لے آپ نے فرمایا لے لا جدن آپ سودا کر کے واپس ہوئے نے امیہ بن خلف آخدا ہے بلال اے ابو بکر صدیق کتنا گھاٹے دا سودا کیتا ہی آپ نے فرمایا تینوں پتہ ہی نہیں تو اس کا مول لایا ہی نہیں امول تحفہ اس کا مول ہے ہی کوئی نہ جڑا نبی دے بازار وچ وک جاندا ہے غلاماں دا کیتا ہے کہ بے دام بک جاؤں بازار نبی دے